صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب مخفی رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ کچھ تعلق بالکل خوشبو کے جیسے ہوتے ہیں، سانس در سانس اترتے ہیں، ہمیشہ حصار میں رکھتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کبھی بھی کسی زخم کو زندگی سے بڑا نہ ہونے دیں، اتنا بڑا کہ وہ آپ کی زندگی ہی کھا جائے۔ دعائیں کرتے رہا کریں، اللہ پاک سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر، یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کر، آمین۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ جب دوسروں کا فائدہ نہیں سوچیں گے تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم صادر کیا تو وہ مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ نے قیدی کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور یہ کہہ رہا ہے کہ معاف فرمانے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس پر ایک مصائب بول اٹھا کہ حضور یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ بادشاہ مسکرا دیا اور بولا، وزیر کا نیکی پھیلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ کیجیے۔ فلک پہ عیسیٰ ہے منتظر پیش امام کا، زمین پہ کعبہ ہے منتظر آل عمران کا، سایہ ہو علم کا ذوالفقار کی ہو روشنی، حرم ہے منتظر لہجۂ اکبر کی اذان کا۔ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی مت بھولیں، جو مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں، جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیں، اور وہ جو آپ کے لیے مشکل وقت لانے والے ہوں۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنیں، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی سنگت میں چند لمحے گزارے وہ اپنے ٹینشن بھول جائے۔
انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پازیٹیو ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ مرد ساری زندگی کماتا ہے لیکن اپنے بچوں اور بیوی سے اچھا لباس نہیں پہنتا۔ عورت ساری زندگی پکاتی ہے لیکن اپنے بچوں اور شوہر سے اچھا نہیں کھاتی۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ صرف مسکرا دیجیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ بے شک مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ اتنا ٹوٹا ہوں کہ چھونے سے بکھر جاؤں گا، اب اگر اور دعا دو گے تو مر جاؤں گا۔ سمندر سارے شراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے، گناہ نہ ہوتے ثواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے، دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ جس نے تنہائی کی باہوں میں گزاری ہو حیات، تو اسے چھوڑ کے جانے سے ڈرتا کیا ہے۔ میری جیبوں میں محبت کے ہیں سکے، لیکن آج کے دور میں ان سکوں سے آتا کیا ہے۔